الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دوسرے حصے میں احکام کو ذکر فرما رہے تھے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کا حکم اور قصاص کا اور روزے کا حکم ذکر فرمایا. اس کے بعد پھر جہاد کے احکام ذکر فرما رہے ہیں. آپ کو بتایا تھا وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب صحابہ کرام عمرہ قضا ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن دل میں یہ بات تھی کہ اگر حرم میں احرام کے حالت میں ہم ہوں اور اشہر الحرم ہے، ذی القعدہ کا مہینہ ہے، اس میں اگر مشرکین نے وعدہ خلافی کی اور ہمارے ساتھ لڑائی کی تو ہم کیا کریں؟ ایک طرف احرام ہے، دوسرا طرف حرم ہے، اور تیسرا طرف اشہر الحرم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو تسلی دی، تم آغاز نہ کریں، البتہ دفاع کر سکتے ہیں، تو لہٰذا اجازت ہے، لیکن ولا تعتدوا، تم ابتدا بالقتال نہ کریں. لڑائی کا آغاز تمہاری طرف سے نہیں ہونی چاہیے. جہاد دو قسم پر ہے، ایک جہاد اقدامی ہے اور دوسرا جہاد دفاعی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قسم کے جہاد کیے. جہاد دفاعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دشمن آپ پر حملہ آور تھا، آپ نے آگے بڑھ کر دشمن کے مقابلہ کیے، دشمن کا دفاع کیے. بات سمجھ میں آئے نا؟ دشمن کو آپ نے ہٹانے کے لیے کوشش کی. دوسرا یہ ہے کہ جہاد اقدامی، کہ پھر جب فتوحات عام ہو گئے، مسلمانوں کو غلبہ مل گیا، تو پھر مسلمان جہاد جا کے کافروں کے علاقے میں جا کے اقدامی جہاد کرتے ہیں. یہ دونوں ہے. پھر جہاد یہ جہادہ یا جہدوں سے ہیں، کوشش کے معنی میں ہے. اور اصطلاح میں الجہود لإعلاء کلمت اللہ، اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے کوشش کرنے کا نام جہاد ہے. اس لیے صحابہ جہاد سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے کہا رجعنا من جہاد الاصغر الی جہاد الاکبر. سمجھ آئی بات؟ لیکن پھر جب جہاد مطلق ذکر ہوتا ہے، القتال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑنا دشمن کے ساتھ اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے. سمجھ میں بات آئی؟ جہاد کے فرضیت مدینے میں ہوئی ہے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. سب سے پہلے آیت جو جہاد کے فرضیت میں نازل ہوئی تو یہ آیت تھی. اللہ نے فرمایا مسلمانوں کو اجازت دیے گئے ہیں، اس لیے کہ یہ مظلوم ہے، اپنے دفاع کریں. اسلام میں سب سے پہلے جو جہاد اور سب سے پہلے جو معرکہ تھا وہ بدر کا معرکہ تھا، جو اسلام اور کفر کے، اس کے واقعے پہلے گزر چکا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اور صحابہ کرام کے تعداد بہت کم تھے، 313۔ کافروں کے لشکر کا 1000 تعداد ہے، وسائل بھی نہیں تھے مسلمانوں کے پاس، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرما دی۔ اور پھر سلسلہ بڑھتا گیا حضور کے زمانے میں، اس کے بعد پھر احد، پھر احزاب، پھر اس کے بعد خیبر فتح ہو گیا، اور خیبر کے بعد پھر فتح مکہ ہے، پھر غزوہ تبوک ہے، سلسلہ بڑھتا گیا۔ سمجھ میں بات آئی؟ حنین ہے۔ تو بہرحال پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں آخری جیش جو بھیجا تھا وہ بھی جیش اسامہ تھا، جو بڑے بڑے صحابہ کرام کے لشکر، اور اس میں بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم جیسے شخصیت۔ امیر مقرر کیا اسامہ بن زید کو۔ صدیق اکبر نے منتخب ہونے کے بعد سب سے پہلے جیش اسامہ کو ان کے مشن پر بھیجا، کیونکہ یہ نہیں گئے تھے، راستے میں رک گئے تھے، حضور کی طبیعت جب خراب ہوئی تو اس وجہ سے وہ رک گئے۔ پھر حضور کے انتقال کے بعد یہ چلے گئے۔ بالآخر 2 عظیم سلطنتیں تھیں صحابہ کے دور میں ہی فتح ہوئے، کسریٰ و قیصر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسریٰ کی بادشاہت ختم ہو جائے گی، لا کسریٰ بعدہ، اس کے بعد کوئی اس طرح حکومت نہیں آئے گی، اور قیصر کی حکومت ٹوٹ جائے گی، اس کے بعد کوئی قیصر نہیں آئے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ صحابہ کرام کے تعداد جس وقت وہ ایران کو فتح کر رہے تھے، فارس کو فتح کر رہے تھے، 30,000 تھے۔ تعداد کتنی تھی؟ 30,000۔ اور فارس اور ایران کے لوگوں کی تعداد جو ہے 3 لاکھ۔ پھر مسلمانوں کے پاس سب کے پاس وسائل بھی نہیں ہیں، اسباب بھی نہیں ہیں، اور مختلف حولیوں میں، کسی نے قمیص پہنا ہے، کسی نے چادر پہنا ہے، کسی نے شلوار پہنا ہے، اور کسی نے دھوتی پہنا ہے، کسی کے سر میں پگڑی ہے، کسی کے سر میں ٹوپی ہے، کسی کے سر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ کوئی ایک قسم وردی نہیں ہے کسی کے پاس، سب کے پاس۔ کسی کے پاس نیزہ ہے، کسی کے پاس تلوار ہے، کسی کے پاس دونوں نہیں ہیں۔ لیکن ایران جو فارس کا لوگ تھے، وہ ظاہری بات ہے قدیم زمانے کے، آدھے دنیا ان کے قبضے میں تھے، وہ ہر طرح کے اسلحے سے مسلح ہیں، ہر طرح کے وسائل ان کے پاس تھے۔ ایک قسم ان کے فوج کا 3 لاکھ فوج کا وردی ہے، جدید ہر طرح کے اسلحے ان کے پاس ہیں، پیچھے پورا قوم اور ملکوں کے سپورٹ ان کے پاس ہے۔ صحابہ سفر کی حالت میں ہیں، اگر شکست کھا گئے تو پیچھے کوئی دفاع کے لیے نہیں ہے، نہیں سمجھے؟ لیکن جب ایرانیوں کے ساتھ لڑتے ہیں تو دن بدن مسلمان آگے بڑھتے جا رہے ہیں، 3 لاکھ لشکر کو شکست دیتے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آخر ان کے جو سپہ سالار تھے، نام سنا ہوگا آپ نے، جس کا نام رستم تھا، رستم پہلوان، بات سمجھ میں آئی نا؟ اس کے قصے بہت مشہور ہیں۔ اس نے سارے جنرالوں کو بلایا، کہا کہ آخر کیا وجہ ہے، یہ جو بے یار و مددگار لوگ ہیں، ان کے پاس وسائل بھی نہیں ہیں، اسباب بھی نہیں ہیں، یہ ان کے پیچھے کوئی سپورٹ بھی نہیں ہے، یہ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں اور ہم شکست کھائے جا رہے ہیں، آخر اس کا کوئی خاص وجہ؟ تو کمانڈروں نے کہا کہ بھئی اگر آپ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے تو ہم حقیقت بتا دیں گے۔ انہوں نے کہا بتا دیں۔ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کی زندگیوں کا جب ہم نے مطالعہ کیا، ہم نے جاسوسوں کے ذریعے سے
بھیج کر ان کے دن رات کے معمولات کو دیکھا کہ آخر کس طرح لوگ ہیں یہ، تو ان کی زندگی جو ہے دو چیزوں سے عبارت لگتا ہے. ایک تو یہ ہے ہم رہبان فی اللیل و فرسان بالنہار، رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ سے مانگتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں اور زاہد ہیں، عبادت گزار ہیں، اور دن میں پھر شجاعت دکھاتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ یہی ان کے کامیابی کے راز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کے یہاں یہ اصول ہے، جس علاقے کو یہ فتح کرتے ہیں وہاں کے لوگوں کو عزت دیتے ہیں، وہاں کے عورتوں کو تحفظ دیتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو ان کے کاروبار کو کے نقصان نہیں کرتے ہیں. لیکن ہمارے لشکر یہ ہے کہ ہم جس علاقے کو فتح کرتے ہیں تو پھر ان سے انتقامی کارروائی کرتے ہیں، لوگوں کے عزت محفوظ نہیں ہوتا، لوگوں کے عزت لوٹی جاتی ہے. تو اس وجہ سے ہمارے اوپر لوگوں کا اعتماد نہیں ہے. بہرحال ان 30,000 صحابہ کرام نے وہ دنیا کے بڑے عظیم سلطنت کو ریزہ ریزہ کیا، فتح کی. بات سمجھ میں آئی نا؟ بادشاہ وقت نے صحابی کو بلایا دربار میں، اور قالین بچھائے اور بڑے اپنے شان دکھا رہا تھا. دونوں طرف فوج کھڑے تھے. صحابی ایک پٹے پرانے کپڑے میں آئے اور ہاتھ میں نیزہ ہے اور ایک ہاتھ میں تلوار ہے، اور کسی کو دیکھتا نہیں ہے، اور ایسے ہی آگے بڑھ کر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. اس نے اس کے حلیہ کو دیکھا، اس کی شکل کو دیکھا، پھر کہنے لگے کہ آپ لوگ بھوکے ننگے پتہ نہیں کہاں سے آئے ہوں. بات سمجھ میں آئی نا؟ تمہارے پاس پہننے کے لیے نہیں ہے، لڑنے کے لیے تمہارے پاس اسباب نہیں ہے، کھانے کے لیے تمہارے پاس نہیں ہے، تم اتنا دور آئے ہو اتنے بڑے سلطنت فتح کرنے کے لیے، ہم تمہیں اتنا مال دیں گے، واپس چلے جاؤ، تمہاری زندگی بن جائے گی. صحابی جو ہے آسمان کی طرف دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ ہم بھی اسی طرح تھے جس طرح تم ہو، ہم بھی اسی راستے پہ چل رہے تھے، لیکن اللہ نے ہمارے ساتھ فضل کی، ایک نبی بھیجا، اس نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا. اب آپ سارے سلطنت بھی دیں گے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ایک ہی صورت ہے کہ اسلم تسلم. بات سمجھ میں آئے نا؟ ہمیں اپنے شان و شوکت سے آپ مروب نہیں کر سکتے. اسلام قبول کریں تو آپ کی بادشاہت بچ جائے گی، اور اگر اسلام قبول نہیں کرو گے تو پھر تمہیں شکست ہو جائے گی. تو صحابی واپس چلا گیا، تو پھر فارس کو فتح کیا گیا. سمجھ میں بات آئی؟ اس طرح قربانیاں دی صحابہ کرام نے. تو اس لیے یہ راستہ کٹھن راستہ ہے، یہ صرف صحابہ کے ساتھ خاص نہیں. اسی کو پھر موجودہ تحریک کے ساتھ اگر آپ موازنہ کریں، جو 40 ممالک افغانستان میں آئے تھے ایک اسلامی حکومت کو ختم کرنے کے لیے، اپنے سارے سرمایہ وہاں لگایا اور اپنے فوج اتارا، دنیا کے جدید سارے اسلحے یہاں استعمال کیے گئے، اور ان کے پاس کون سا دنیا کے اسباب اور وسائل نہیں تھے. دوسرے طرف دیکھیں، وہی کیفیت. بات سمجھ میں آئی نا؟ ایک پٹے پرانا کپڑوں میں، اور اسی طرح بغیر کسی وردی کے میدان جنگ میں اتر کر طالبان نے، مجاہدین نے اس سپر طاقت کو، دنیا کے طاقت کو شکست دی ہے، اور یہ بتا دیے کہ اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے. وہ صرف صحابہ سے یہ وعدہ نہیں تھے، بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ وعدہ ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ.
اگر ایمان تمہارا مضبوط ہو گیا پھر دنیا کا کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتا۔ ہمیشہ مسلمانوں نے میدان جہاد میں کامیابی حاصل کی، لیکن ان کے لیے مسائل کب پیدا ہوتا ہے؟ جب فتوحات حاصل ہوتے ہیں، پھر سازشیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر دشمن جو ہے ان کو ناکام کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، یا تو مسلمانوں کے آپس میں اختلاف پیدا کرے گا، یا مذہبی اختلافات کو ہوا دے کے مسلمانوں کو آپس میں لڑائے گا، فروعات میں لگا کے ان کو کیا کرے گا؟ اصولی مسائلوں سے رہ جائیں گے، جو اصل مقصد تھا شریعت کا نفاذ، یا قومیت کے نام پہ ان کو آپس میں لڑائے گا۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو مختلف طریقوں سے دشمن پھر اس کامیاب تحریک کو ناکام کرنے کے لیے یا اقتصادی طور پر پابندی لگائے گا، حکومت کرنے نہیں دیں گے، لیکن اگر وہ اپنے مشن پہ قائم رہے، جس طرح دنیا کے 40 ممالک کو بلکہ دنیا کے تمام اسلامی اور غیر اسلامی تمام ملک ساتھ تھے، کوئی براہ راست شریک تھے، کوئی بالواسطہ تھے۔ دنیا کے کون سا ملک تھا جو افغانستان کے مجاہدین کے خلاف متحد نہیں تھے؟ یہ تو صرف 40 ممالک تو نیٹو کے تھے جو براہ راست ان کے فوج وہاں اتارے گئے تھے، تو باقی سارے دنیا ساتھ تھی، لیکن ایسا شکست دی۔ اسی طرح باقی دنیا بھی دوسرے مرحلے میں بھی شکست کھائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان غیروں کی سازش کا شکار نہ ہو جائے۔ سمجھ میں بات آئی؟ ہمیشہ میں نے پہلے بھی کہا، جب غیر ضروری چیزوں پہ لگ جاتے ہیں نا مسلمان، پھر مقصد رہ جاتا ہے۔ بغداد علم کا مرکز تھا، اسلام کا مرکز تھا، لیکن ایسے غیر ضروری باتوں میں ان کے علماء کو لگا دیا کہ جس کے نہ سر و نہ پیر، نہ کوئی دین سے ان کے کوئی واسطہ، غیر ضروری مسائلوں میں الجھا کے ایک دوسرے کے خلاف فتوے لگے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ کی صلاحیت کس کے لیے ہو؟ دشمن کے خلاف ہو، تو مسلمان آپس میں بٹ گئے۔ سمجھ آئی بات؟ اسی طرح بخارا اور سمرقند مسلمانوں کے مرکز تھے، فقہائے ماوراء النہر، بات سمجھ میں آئی نا؟ محدثین اور فقہا، دیکھو امام بخاری کو دیکھیں، امام ترمذی کو دیکھیں، اس علاقے کے بے شمار ہمارے فقہا ہیں، علم کا مرکز، لیکن آج وہاں کیا حالت ہے؟ اس میں کسی دوسرے کا قصور نہیں تھا، اپنا قصور تھا غیر ضروری مسائلوں میں۔ اس وجہ سے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ جس عالم سے اللہ تبارک و تعالی علم کو، خدمت کو سلب کرنا چاہیں تو اس کو غیر ضروری مسائل میں لگاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تو بنیادی مسائلوں سے رہ جائیں گے، غیر ضروری مسائل۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ آج کل دیکھیں ہر مسلمان آپس میں، ایک عالم دوسرے عالم کے پیچھے، اور ایک دیندار دوسرے دیندار کے پیچھے، سیکولر طبقہ، اور اسی طرح وہ طبقہ جو دین بیزار طبقہ ہے، ملحدین، وہ اپنے مشن میں کامیاب ہے، وہ ہر ڈگر میں اپنے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن ہم آپس میں لگے ہوئے ہیں غیر ضروری مسائلوں میں۔ اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ بھائی آمین زور سے کہنا چاہیے یا آہستہ کہنا چاہیے، رفع الیدین ضروری ہے یا نہیں ہے، اسی پہ مناظرے ہو رہے ہیں۔ اسی پہ مناظرہ ہو رہے ہیں کہ بھائی مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اب سنیں یا نہ سنیں تو اس سے دین کا کیا کون سا حکم وابستہ ہے؟ بات سمجھ میں آئی نا؟ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں؟ بھائی سنیں یا نہ سنیں تو اس سے
کون سا شریعت کا حکم جو ہے ٹوٹتا ہے، جو فروعی مسئلہ ہے دور اول سے، اسی پہ مناظرے ہو رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اسی پہ مناظرہ ہو رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کیسی ہیں، دنیاوی حیات ہے، اخروی حیات ہے، برزخی حیات ہے، دنیاوی حیات ہے۔ بھئی یہ کہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حیات ثابت ہے، سارے انسانیت سے اعلیٰ حیات ثابت ہے، لیکن کیفیت کے ہم اور آپ مکلف نہیں ہیں۔ لیکن یہ عقیدہ رکھیں کہ حضور کے لیے حیات ثابت ہے، بلکہ اعلیٰ حیات ہے سارے انسانی، بلکہ شہید کے لیے تو اللہ نے فرمایا بل احیاؤن، بلکہ اس سے بڑھ کر حیات ثابت ہے حضور کے لیے، اس سے، لیکن اس کی کیفیت کو میں اور آپ نہیں جانتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور شہداء، ان کو اللہ نے ایسے حیات عطا فرما دی، جنت کے نعمتوں کے مزے لیتے ہیں۔ ہم اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ کون سی حیات ہے، اس دنیا کے حیات ہے یا آخرت کے حیات ہے، برزخ کے حیات ہے یا دنیا کے حیات ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ ایسے مسائل میں جب آدمی لگتا ہے تو اس کے ساری صلاحیتیں اسی چیزوں میں لگ جائیں گے، تو پھر اصولی مسائل، بنیادی مسائل وہ کہاں رہ گئے؟ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے فروعی مسائل کو کبھی ہوا نہیں، یہ علماء کا آپس میں مسئلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امین جہرن ہونی چاہیے یا سرن ہونی چاہیے، رفع الیدین اولا ہے یا غیر اولا ہے، عدم رفع اولا ہے، یہ اولا و غیر اولا کا مسئلہ ہے۔ آپ اس کو اتنا ہوا نہ دیں جس سے ایک دوسرے کا تنقیص و تنکیر ہو۔ ایک چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں، یہ جب دونوں ثابت ہے، پھر کوئی مسلمان کسی ایک کا انکار کر سکتا ہے؟ ہاں بھائی نہیں کر سکتا ہے نا، تو مسئلہ کس کا ہو گیا؟ اولا و غیر اولا کے۔ تو پھر ہم ایسے غیر ضروری مسائل میں کیوں پڑے ہیں؟ الحاد، کفر، بے دینی وہ اپنے عروج پر ہے، فحاشی عریانی اپنے عروج پر ہے، کبھی اس کے خلاف تو ہم متحد نہیں ہوئے۔ تو اس نے اپنی صلاحیتوں کو دین کے بنیادی مقاصد میں خرچ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کافروں کے ساتھ لڑیں، اس آیت میں فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، جب تک دنیا میں فتنہ باقی نہ رہیں اس وقت تک جہاد کریں، دشمن کا مقابلہ کریں۔ فتنہ کیا ہے؟ فساد عقیدہ۔ فتنہ کیا ہے؟ شرک۔ صحابہ فرماتے ہیں فتنہ سے مراد کیا ہے؟ فساد عقیدہ اور شرک ہے۔ جب تک دنیا میں شرک ہے، کفر ہے، ریفض ہیں، اس کے مقابلہ کریں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے۔ آج کل تو یہی ہے نا کہ واہ واہ، اب صرف نام کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، کسی آدمی کے بارے میں سوال کیا گیا، ایک آدمی یقاتلو، شجاعتاً اس لیے لڑتا ہے تاکہ اپنے بہادری دکھائیں، او یقاتلو حمیتاً، یا عصبیت کے بنیاد پر اپنے قوم کے دفاع کے لیے لڑتا ہے، او یقاتلو ریان، یا لڑتا ہے کس لیے؟ ریا، دکھاوا کے لیے۔ ایُّ ذالک فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ ان میں سے سب سے، انہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا کون ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تینوں نہیں ہیں، مسئلہ تو یہ تھا نا، تینوں اللہ کے راستے میں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو دین کے سربلندی کے لیے لڑیں، دین کو قائم کرنے کے لیے لڑیں، فہو فی سبیل اللہ، مجاہد وہ ہے۔ جہاد اسی کا قبول ہوگا جو اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے۔ سمجھ میں بات آئی؟ دیکھیں دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک فی الناس خلیفہ، دنیا میں انسان کو کیوں بھیجا؟
اپنے نائب بنا کر اللہ نے بھیجا کہ میرے حکم یہاں نافذ کرو گے، میرے حکم کو. تو یہ یاد رکھیں کہ ایمان کے 2 رکن ہیں. ایمان کے فقہا کہتے ہیں کتنے رکن ہیں؟ 2. پہلا رکن یہ ہے کہ تعظیم لامر اللہ، کیا ہے؟ دوسرا ہے وشفقت لعباد اللہ یا لخلق اللہ. دوسرا یہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا. دیکھیں ایمان کی تکمیل 2 چیزوں سے ہوتی ہے، ایک عبدیت سے، دوسرے خلافت سے. کس سے؟ ایک عبدیت سے، دوسرے خلافت سے. عبدیت التعظیم لامر اللہ، خلافت الشفقت لخلق اللہ. سمجھ میں بات آئی؟ فرشتوں نے جواب میں کیا کہا؟ یا اللہ ایسے مخلوق پیدا کر رہے ہیں، فساد پھیلائیں گے، ہم خون بہائیں گے، عبادت ہم کریں گے. اللہ نے کیا فرمایا؟ نہیں. فرشتوں کی آپ پڑھ چکے ہیں، فرشتوں نے یہ بات حسد کی بنیاد پر نہیں کہا تھا. فرشتوں نے یہ بات اللہ کے حکم پر اعتراضاً نہیں کہا تھا. ما قالوا اعتراضاً علی اللہ ولا حسداً للعباد. دونوں بات نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں نا، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. ان کے اندر گناہ کا جذبہ نہیں ہے، وہ نافرمانی کر نہیں سکتے ہیں. نہیں کرتے نہیں بلکہ کر نہیں سکتے، ان کی فطرت میں نافرمانی نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ کتنے چیزیں ہو گئے؟ ایمان کی تکمیل 2 چیزوں سے ہوتی ہے، ایک عبدیت سے، دوسری خلافت سے. جب یہ دونوں بات آپ سمجھ گئے، عبدیت یہ عبادات کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ سارے عبادت کیا ہیں؟ عبدیت کا اظہار ہے. کیا ہے بھائی؟ خلافت کیا ہے؟ مخلوق کا یعنی غریب کے ساتھ مدد کرنا، مظلوم کا داد رسی کرنا، حقدار کو حق دینا، ظالم کے ہاتھ روکنا، مظلوم کے ساتھ تعاون کرنا. یہ کیا ہے؟ یہی خلافت کا مقصد ہے. حقدار کو حق ملے، ظالم کے ہاتھ روکا جائیں، مظلوم کو اس کے حق مل جائیں. یہی خلافت کا مقصد ہے نا. فرشتوں نے جب یہ کہا کہ ہم عبادت کے لیے تیار ہیں، اللہ نے رد فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں کے اندر عبدیت تو کامل طور پر پایا جاتا ہے، لیکن خلافت کی صلاحیت نہیں ہے. ہاں بھائی، خلافت کی صلاحیت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے ظلم کے حقیقت کو وہ جان سکتا ہے نا جو ظلم برداشت کر سکتا ہے، کسی پر ظلم بھی کر سکتا ہے. فرشتوں کے اندر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں. بھوک اور پیاس کا احساس وہ کر سکتا ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ جو کھانے پینے کا محتاج ہو، تو فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں. تو اس لیے ان کے یہاں یہ چیزیں نہیں ہیں. ان کے اندر خلافت، عبادت تو عبدیت تو کامل طور پر پایا جاتا تھا، لیکن خلافت نہیں. تو اس وجہ سے اللہ نے کیا فرما دیا؟ تم اس کے لیے موزون نہیں. تو لہٰذا ایسے مخلوق کو پیدا فرمایا جس کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں، عبدیت بھی ہے، خلافت بھی ہے. کیا ہے بھائی؟ عبدیت بھی ہے اور سمجھ نہیں آئی بات؟ ہاں بھائی، عبدیت بھی ہے، خلافت بھی ہے. خلافت کے ذریعے سے اسلام کو نافذ کرے گا، مظلوم کو حق دے گا، ظالم کو ظلم سے روکے گا. سمجھ میں بات آئی؟ اسی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے دعوت شروع کی اور 23 سال میں اس دعوت کو مکمل فرمایا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. مکمل کر کے دنیا سے تشریف لے گئے.
پھر اسی خلافت کے نظام کو صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے علی منہاج النبوہ، نبوت کے طرز پر 30 سال تک، حدیث میں آتا ہے 30 سال تک خلافت علی منہاج النبوہ ہوگا. کیا ہوگا؟ نبوی طرز پر. خلفائے راشدین، علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، حضور کے طرز پر ابو بکر صدیق نے، عمر فاروق نے، عثمان غنی نے، علی مرتضیٰ نے حکومت کی. سمجھ میں بات آئی یا نہیں آئی؟ ہاں، مقصد کیا تھا؟ حتی لا تکون فتنہ، دنیا سے فتنہ ختم ہو جائیں، شرک ختم ہو جائیں، مسلمان کہیں پہ مظلوم نظر نہ آئے. ہاں بھائی، سمجھ نہیں آئی بات؟ پھر اس کے بعد جیسے بھی تھا، بنو امیہ کی خلافت شروع ہو گئی. سمجھ نہیں آئی بات؟ لیکن یہ یاد رکھیں، قرآن و سنت جو ہے وہ نافذ رہا. کیا رہا؟ ان کے حکمرانوں میں عملی بے قاعدگیاں تھیں، بنو امیہ کے خلیفوں میں کوتاہیاں تھیں، ظلم تھا. عبداللہ ابن زبیر کو شہید کر کے 3 دن تک جو ہے بیت اللہ کے ساتھ حرم میں لٹکایا. صحابی رسول ہے، یہ ظلم تھا نا. میدان کربلا میں اہل بیت کو بے دردی سے شہید کیا گیا، انہی کے دور میں ہوا. یہ محمد بن قاسم کو جو سندھ کے فاتح تھے، جب فتح کرتے ہوئے سندھ پہنچا، جب انہوں نے پتہ چلا کہ بھئی یہ تو بہت آگے نکل جائے گا، یہاں سے بلا کے اس کو قتل کیا گیا. جتنے فاتحین تھے، جب وہ حکمرانوں کو پتہ چلا کہ یہ تو آگے بڑھ کر کل ہمارے حکومت کے لیے درد سر بنیں گے، ان فاتحین کو بلا کے یا ذلیل کیا یا قتل کیا. لیکن قرآن و سنت کا نظام کیا رہا؟ نافذ رہا. پھر دور شروع ہوتا ہے عباسین کا. عباسین کے دور میں بھی قرآن و سنت نافذ رہا، لیکن پہلے میں دور میں ظلم زیادہ تھا، لیکن اس دور میں پھر عیاشی زیادہ ہو گئے حکمرانوں میں. ناچ گانا، بات سمجھ میں آئی نا؟ عورتوں کو نچوانا، اسی طرح جو ہے فحاشی اور یعنی یہ چیزیں ان کو حکمرانوں نے بڑھاوا دی. لیکن پھر بھی کیا رہا؟ ماں سوائے کچھ مستثنیات کے، ان میں سے کچھ حکمران بہت اچھے گزرے، جیسے ہارون رشید ہیں، کچھ اور بھی ہیں. بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اس دور میں پھر یہ خرابی پیدا ہوئی، لیکن پھر بھی دنیا متحد رہی. تینوں بر اعظم میں اسلامی خلافت رہی. سمجھ نہیں آئی بات؟ دنیا کے. پھر اس کے بعد بیچ میں پھر فاطمین کا کچھ دور آیا، شیعوں کا، اور اس کے بعد پھر خلافت عثمانیہ. سمجھ نہیں آئی بات؟ 100 سال سے زیادہ عرصہ انہوں نے حکمرانی کی دنیا پہ. پھر بھی ایک حکمرانی تھی، قضا تھا، اور شریعت کے احکام کے مطابق فیصلے ہو رہے تھے، لیکن خرابیاں پھر بھی تھیں. آہستہ آہستہ پھر ان کے اندر فساد عقیدہ آ گیا، اور پھر وہ ایک جو لولی لنگڑی خلافت تھی دنیا میں، جس کی وجہ سے مسلمان متحد تھے، وہ بھی ہاتھ سے نکل گیا. پھر ٹوٹل جو ہے دنیا انگریزوں کے رحم و کرم میں رہ گئے. پھر برطانیہ نے آدھے دنیا کو قبضہ کیا. یہ ہندوستان، پاکستان، یہ جو سارے ایک ہی ایریا تھا، یہاں پہ سینکڑوں سال انگریز نے حکمرانی کی، براہ راست حکومت کی. وہ انگریز کے غلامی میں آئے، لیکن بعد میں انگریز تو نکل گیا، لیکن اپنے قانون چھوڑ گیا. کیا گیا؟ ظاہری طور پر ہم غلامی سے نکلے، لیکن فکری غلامی ابھی بھی ہے. کیا ہے بھائی؟ ابھی بھی ہمارا حکمران یہی کہتے ہیں، جب تک امریکہ نہیں کہے گا ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. ابھی بھی ہمارے حکمران کوئی بھی ہو یہی کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، جب تک امریکہ اور برطانیہ کا آشیرواد نہ ہو ہم حکومت میں نہیں آ سکتے. یہ سب کا یہی رائے ہوتا بھی یہی ہے. یہ کوئی ایسے افسانہ نہیں ہے.
کوئی بھی یہاں آتا ہے تو ان کا عمل اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہمیں اور آپ کو یہ بڑے بڑے میڈیا نظر آتے ہیں، ایک میڈیا ایک پارٹی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، دوسرے میڈیا جو ہے دوسرے پارٹی کے ساتھ، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایسے کھڑے ہیں؟ یہ پورا دنیا میں یہودیوں نے اپنے جال بچھایا میڈیا کی شکل میں، اپنے بیڑیوں کو اور اپنے اہلکاروں کو ان میڈیا میں داخل کر کے اپنے لوگوں کے لیے پھر زمینہ سازی کرتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ یہی وجہ سے آپ نے دیکھا بڑے بڑے اجتماعات ہوں گے دینی جماعتوں کے، کبھی میڈیا میں اس طرح نہیں دکھائیں گے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے پروگرامات ہوں گے، ان کو بھی میڈیا جو ہے بڑے، بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اس لیے ان کے اپنے مقاصد ہیں، میڈیا کے کیا ہیں؟ اپنے مقاصد ہیں۔ وہ کبھی بھی دیندار طبقوں کو اس طرح تشہیر نہیں کریں گے، نہ آگے آنے دیں گے، اس لیے کہ وہ کسی کا استخدام شدہ ہے، کسی کا خدمت کر رہے ہیں، کسی نے ان کو اس مشن میں لگایا ہے۔ جب یہودیوں کو شکست دیا گیا نا جنگ عظیم میں، تو اس کے بعد پھر یہودی منتشر ہو گئے۔ انہوں نے ایک جگہ پر جمع ہو کر انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ بھئی ہم دنیا میں منتشر ہو گئے، ہمارے تعداد بھی کم ہے، ہم دنیا کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا دو چیزوں کے ساتھ، ایک معیشت پر ہم کام کریں، دوسرا میڈیا پر۔ آج ہر ملک ورلڈ بینک IMF کے محتاج ہے، وہاں سارے کنٹرول ان یہودیوں کے ہاتھ میں۔ وہ اپنے شرائط لگاتے ہیں، آپ کو مقروض سے مقروض تر کر دیتے ہیں، آپ کے 10 نسل بھی اس قرضے کو ادا نہیں کر پائیں گے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ آپ کو ایسے سود میں جگڑ لیں گے کہ کبھی آپ اٹھ نہیں سکیں گے دوبارہ۔ جب آدمی اللہ واللہ کے رسول کے ساتھ لڑتا ہے نا، سود تو یہی ہے۔ آپ IMF سے قرضہ لے رہے ہو، تو قرضہ کیا ہے؟ وہ سود ہی لے رہے ہیں، وہ تو بڑھتا جائے گا۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ اسی طرح ورلڈ بینک ہے، ان پہ ان کا قبضہ ہے۔ اسی طرح میڈیا پہ بھی انہوں نے ایسا کام کیا ہے کہ دنیا کے ہر ملک کے میڈیا میں یہ گھس گئے، وہاں سرمایہ کاری کرتے ہیں، وہاں شیئر خریدتے ہیں، پھر اپنے مقاصد کے لیے ان میڈیا کو استعمال کرتے ہیں۔ سمجھ میں بات آئی یا نہیں آئی؟ اس لیے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فتنہ باقی نہ رہے۔ فتنہ سے مفسر کیا فرما رہے ہیں؟ شرکن، دنیا میں شرک باقی نہ رہیں۔ عبداللہ ابن زبیر اور حجاج ابن یوسف کے درمیان جب لڑائی شروع ہوئی نا، دو آدمی حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس آئے۔ دو آدمی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ اے عبداللہ ابن عمر، دیکھیں ان الناس قد زیعوا، لوگوں کو ضائع کیا گیا، لوگ آپس میں، مسلمان آپس میں لڑ کے مر رہے ہیں، اپنے صلاحیت کو ضائع کر رہے ہیں۔ وانت ابن عمر وصاحب رسول اللہ، آپ ابن عمر جیسے شخصیت کے صاحبزادے ہو اور اللہ کے رسول کے صحابی ہو، آپ اپنے کردار ادا کریں، میدان میں آئیں، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، آپ باہر نکل کیوں نہیں رہے ہیں؟ کیا چیز مانے ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھیں وجہ یہ ہے کہ یمنعنی ان اللہ حرم دم اخی، میں میدان اس لیے نہیں آتا ہوں، کسی ایک کے ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا نا۔ اللہ نے ایک مسلمان کے خون بہانے سے مجھے منع کیا ہے، روکا ہے، اس لیے میں اس فتنے میں شریک ہونا نہیں چاہتا ہوں کہ میرے ہاتھ سے کسی مسلمان کا خون ہو جائے۔ تو ان دونوں نے کہا کہ کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، جب تک فتنہ باقی ہے تو آپ جہاد کریں۔ تو یہ فتنہ ہے نا، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، آپ میدان میں آئیں، مقابلہ کریں فتنے کے
کس نے کہا؟ ان دونوں حضرات نے کہا، یہ آیت پیش کی۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، قاتلنا حتی لم تکن فتنہ وکان الدین للہ وانتم تریدون ان تقاتلوا حتی تکون فتنہ۔ عجیب جملہ کہتا ہے، ہم نے حضور کے ساتھ مل کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے جہاد کی، دین کو قائم کرنے کے لیے جہاد کی، تم آپس میں لڑ رہے ہو فتنے کو لانے کے لیے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ فتنے کو لانے کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دین اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہو، نظام کسی اور کے ہو، آپس میں لڑو گے تو فائدہ کون لے گا؟ دوسرے لیں گے نا۔ اس لیے میں اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ حضرت نافع کہتا ہے کہ ایک آدمی حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا ایک دن، کہنے لگے آپ اتنے بڑی جلیل القدر آدمی ہے، ما حملک ان تحج وتعتمر عاما، کیا وجہ ہے ہر سال حج عمرے پہ تو جاتے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ حج عمرے پہ تو ہر سال جاتے ہو، لیکن وتترک الجہاد فی سبیل اللہ، لیکن جہاد کے لیے نہیں جاتے ہو۔ نہیں سمجھے؟ جہاد کے لیے؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ یا ابن اخی، اصل میں بات یہ ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد کتنی ہے؟ ان تؤمن باللہ ورسولہ، ایمان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اس میں تو جہاد کا ذکر نہیں ہے، بنیادی مقاصد پر میں عمل کر رہا ہوں نا۔ اس آدمی نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ اقْتَتَلُوا، اگر دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کیا کریں؟ میدان میں آ کے کم از کم ان کے درمیان اصلاح تو کر لے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، اگر کوئی نہیں مان رہا ہے تو باقی کے ساتھ تم بھی لڑائی کریں، باقی کے ساتھ تم بھی لڑو۔ تو آرام سے بیٹھ رہا تو نہیں، آیت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آئے نا؟ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یعنی جب تک فتنہ موجود ہے تو جہاد ہوگی، جہاد ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر پھر اس آدمی کو بھی یہی فرما رہے ہیں، فعلنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جہاد حضور کے زمانے میں کیے، وکان الاسلام قلیلا، اس وقت تعداد بھی مسلمانوں کے کم تھی، فکان الرجل یفتن فی دینہ، پھر کلمہ پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا، اس کے پاداش میں اس کو قتل کیا جاتا یا اس کو سزا دیے جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئے نا؟ اما قتلوہ او عذبوہ، یہ دو چیزیں، کلمہ پڑھنا اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے والی بات تھی، یا تو قتل ہو جاتا آدمی، شہید ہو جاتا، اور یا اس کو سزا ملتی۔ حتیٰ کثر الاسلام، یہاں تک کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئے، فلم تکن فتنہ، اب جب مسلمان عام ہو گئے، زیادہ ہو گئے، اسلامی خلافت کہاں سے کہاں تک پہنچی، تو اب فتنہ باقی نہیں رہے۔ تو اس لیے میں ان میں سے شریک نہیں ہوں۔ تو اس آدمی وہ بھی طور سے شرارتی تھا۔ فما قولک فی عثمان و علی، آپ کا کیا خیال ہے حضرت علی اور حضرت عثمان کے زمانے کے جو آپس میں لڑے تھے؟ حضرت عثمان کے زمانے میں بھی لڑائی ہوئی اور حضرت علی کے زمانے میں بھی حضرت معاویہ کے ساتھ، تو اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اما عثمان فکان عفا اللہ عنہ واما انتم فکرہتم ان تعفوا عنہ، عثمان کو تو اللہ نے معاف کر دیا لیکن تم پھر بھی معاف نہیں کر رہے ہو، جس کو اللہ نے معاف کیا تم اس کو معاف نہیں کر رہے ہو۔ واما علی فابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وختنہ، فرمایا کہ علی حضور کے چچزاد بھائی اور حضور کے داماد ہیں، اور پھر فرمایا فاشار بیدہ، ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے کہا فہذا بیتہ، دیکھیں نا حضرت علی کے گھر، دیکھیں
اگر وہ دنیا کے لیے، بادشاہت کے لیے، دنیا کے حکمرانی کے لیے لڑتے تو وہ ایسا ہوتا، دنیا کے سرمایہ جمع کر لیتا، لیکن اس نے دنیا کے سرمایہ جمع نہیں کی۔ بہرحال فرما رہے ہیں کہ وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا، اگر یہ شرک سے اپنے آپ کو روکیں گے، فَلَا تَعْتَدُوا عَلَيْهِمْ، ان کے ساتھ پھر تجاوز نہ کریں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، نہیں ہے اعتداء قتل ہو گئے اور اسی طرح زیادتی کے ساتھ مگر ظالموں پہ۔ وَمَنِ انتهى فَلَيْسَ بِظَالِمٍ، جو اس سے اپنے آپ کو روکے گا تو وہ ظالم نہیں ہوگا، فَلَا عُدْوَانَ عَلَيْهِ، پھر اس پر زیادتی بھی نہیں ہوگی۔ فَلَا عُدْوَانَ، بات سمجھ میں نا، اعتداء زیادتی کو کہتے ہیں، یہاں مشاکلتاً کہا، ورنہ بدلہ لینے کو اعتداء نہیں کہتے ہیں۔ بھائی حاضری لگایا؟ ہاں